نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز دوستو بزرگوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں جو بات عرض کرنی ہے وہ خاندان کی اہمیت، بیوی بچوں کو وقت دینا اور ان کو ٹائم اور وقت دینے کے فائدے اور وقت نہ دینے کے نقصانات، وقت نہ دینے کی وجہ اور وقت دینے کی شکلیں کیا ہوں گی، ان تمام باتوں کو ذکر کیا جائے گا۔ قرآن مجید کی آیت جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور پھر انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے رشتہ داریاں دی، اسے نسبی رشتہ داریاں بھی دی اور سسرالی رشتہ داریاں بھی دی۔ انسان جب شادی کر لیتا ہے تو اس کا خاندان بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں خاندان کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں کہ خاندان کا مل جانا یہ ایک نعمت ہے۔ جس طرح انسان کو صحت مل جاتی ہے، بندہ اس پر شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ گھر، ذاتی مکان ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، بندہ اس پر شکر کرتا ہے۔ مال و دولت مل گئی، نعمت ہے، بندہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اسی طرح خاندان کا مل جانا، خاندان کا بن جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ بندے کو اس پر شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خاندان والا بنایا، مجھے یتیم بے سہارا نہیں چھوڑا ہے۔ تو جب انسان کا خاندان بنتا ہے، خاندان میاں بیوی سے بنتا ہے، جب خاندان بن جاتا ہے تو تین رشتہ داریاں سامنے آتی ہے، ایک ددیال ہے، ایک ننیحال ہے اور ایک سسرال ہے۔ ددیال یہ بچوں کو باپ کی طرف سے ملتا ہے اور ننیحال بچوں کو ماں کی طرف سے ملتا ہے اور سسرال شوہر کو بیوی کی طرف سے ملتا ہے۔ یہ رشتہ داریاں انسان کو شادی کرنے کے بعد، خاندان بنانے کے بعد ملتی ہیں۔ خاندان کی اہمیت اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان کمزور ہے اور کمزور کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں انسانوں میں اور جانوروں میں کئی فرق ہیں، وہیں ایک فرق یہ بھی ہے کہ جانوروں کے خاندان نہیں ہوتے، اس لیے کہ جانور طاقتور ہے اور طاقتور کو سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسان کمزور ہے، کمزور کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے خاندان کی نعمت بتلائی، اس کی اہمیت کو بتلایا کہ خاندان کا مل جانا ایک نعمت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خاندان جب پورا ہو جائے یعنی شادی ہو جائے تو اس کے بعد جو دوسرا حکم ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی ساتھ رہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْنَا يَا آدَمْ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور بنانے کے بعد جنت میں ان کو ٹھہرا دیا کہ کھاؤ پیو رہو سکون سے، تو وہ وحشت محسوس کرنے لگے، اکیلا پن محسوس کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے اماں حوا رضی اللہ عنہا کو ان کی پشت سے پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں ایک ساتھ رہو۔ اس آیت میں میاں بیوی کہاں رہیں گے، کیسے رہیں گے، اس کو بیان فرما دیا کہ شادی کے بعد میاں بیوی ایک ساتھ رہیں گے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ شادی کے بعد شوہر الگ رہ رہا ہے، بیوی الگ رہ رہی ہے، اس سے گھر برباد ہوتا ہے۔
اور جو ماں باپ اپنی بچیوں کو اس طرح ذرا ذرا سی بات پر اپنے گھر بلا کر بٹھا لیتے ہیں، دراصل وہ اپنی بچی کا گھر بننے نہیں دینا چاہتے، گھر بسنے نہیں دینا چاہتے، وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ میری بچی کا گھر بسا رہے۔ اور جو عورتیں اس طرح گھر میں بیٹھ جاتی ہیں، اپنی ماں کے گھر جا کر بیٹھ جاتی ہیں، وہ اپنا گھر تو خراب کرتی ہی ہے، ساتھ میں اپنے بھائیوں کے گھر کو بھی وہ خراب کرتی ہے کہ وہاں جا کر بھی وہ سکون سے نہیں بیٹھیں گی، وہ بھابھیوں کی ٹانگ کھینچیں گی، اپنی ماں کے کان بھریں گی بھابھیوں کے خلاف کہ بھابھی ایسا کرتی ہیں، صبح جلدی نہیں اٹھتی، برتن ڈھنگ سے صاف نہیں کرتی، بیٹھی رہتی ہیں، سوتی رہتی ہیں، کھانا اچھا نہیں بناتی، اس طرح ماں کے کان کو بھرے گی اور اپنے بھائیوں کو اکسائے گی بیویوں، ان کی بیویوں کے خلاف، تو وہ اپنے گھر کو بھی برباد کرے گی اور اپنے بھائیوں کے گھر کو بھی برباد کرے گی۔ اس لیے ایک طریقہ اور ایک راستہ بتلا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میاں بیوی کو ایک ساتھ رہنا ہے، الگ نہیں رہنا ہے، بیوی کی جو جگہ ہے وہ اس کے شوہر کا گھر ہی ہے۔ تو خاندان کا مل جانا ایک نعمت ہے، خاندان پورا ہو جانے کے بعد ان کا ایک ساتھ رہنا ضروری ہے، اور جب ایک ساتھ رہیں گے تو اب شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو دیندار بنائے۔ اسی کو آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کس چیز سے؟ نارن، دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اہل کہا جاتا ہے ایک چھت کے نیچے جو لوگ رہتے ہیں، عام طور پہ ایک چھت کے نیچے میاں بیوی، بچے اور ماں باپ رہا کرتے ہیں، تو آدمی کی ذمہ داری جہاں اپنے آپ کو دیندار بنانے کی ہے، وہیں اپنی بیوی، اپنے بچے اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی اس سے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ وہ خود نمازیں پڑھ رہا ہے، دین کے تقاضوں پر چل رہا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، وہیں اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی دین کے تقاضوں پر چلائے، نماز کی پابندی کروائے، گناہ ان سے چھوڑوائے۔ یہ نہ ہو کہ ہم خود تو وقت لگا رہے ہیں، خود تو نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، لیکن ہمارا خود کا بچہ، ہماری بچیاں، ہمارے بیٹے یہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اور ہمارا تو وقت لگ رہا ہے، شریعت کے تقاضوں کو ہم پورا کر رہے ہیں، لیکن ہماری گھر کی عورتیں یہ بے حیائی اور بے پردگی کے ساتھ گھروں سے نکل رہی ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح خود ہم اپنے بارے میں فکر کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے سلسلے میں بھی ہمیں اسی طریقے سے فکر کرنا ہوگی۔ حدیث پاک میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کے احساس کو ان الفاظ میں بیان فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ شوہر ذمہ دار ہے اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا۔ ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ماتحت جو لوگ ہیں ان میں جو برائی ہے، ان برائی کو ختم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس برائی کو ختم نہیں کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن ہم سے اس برائی کے بارے میں جہاں ان سے سوال ہوگا، وہیں ہم سے بھی سوال ہوگا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس سے نمازوں کی پابندی کرائیں، نمازوں کی پابندی کے لیے اسے مسجد لے کر آئے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری گھر کی عورتیں نماز نہیں پڑھ رہی ہیں، تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان سے نمازوں کی پابندی کروائیں۔ ہم کوئی بھی کام دیکھیں کہ ہمارے بچے غلط کر رہے ہیں، موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، کوئی بھی فحش چیزیں دیکھ رہے ہیں، ہم نے دیکھ لیا یہ غلط کر رہے ہیں، تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں اور ان کو ان گناہوں کی عادتوں کو چھڑوائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، تبھی جا کر ہماری بخشش ہوگی، ورنہ کل قیامت کے دن ہماری بھی پکڑ ہوگی۔
تو یہ ذمہ داری شوہر کی بنتی ہے کہ باپ کی بنتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دیکھے، اپنے بچوں کو دیکھے، ان میں جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو وہ ختم کرے۔ یہ برائیاں ہمارے سامنے کیسے آئیں گی؟ جب ہم گھر والوں کے ساتھ وقت دیں گے، ٹائم بتائیں گے، تو ہمارے سامنے آئے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ آج ہر ایک کو یہ شکایت ہے کہ وقت کہاں ہے۔ جو کام پہ جاتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے، صبح سے نکلتے ہیں تو شام ہی کو گھر آتے ہیں۔ جو کام نہیں کرتے، دن بھر ایسے ہی گھومتے رہتے ہیں، ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ ان کے پاس بھی وقت نہیں ہے۔ بھکاریوں کا کہنا بھی یہی ہے کہ ان کے پاس بھی وقت نہیں ہے۔ میرے اور ہم سب کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، بہت مختصر سا وقت ہے آپ کے پاس۔ مدینہ میں آنے کے بعد 10 سال آپ کے پاس تھے۔ اس 10 سالوں میں قیامت تک کا دین آپ کو امت تک پہنچانا ہے۔ اس کے بعد صحابہ کو مسائل سکھا رہے ہیں، قرآن مجید سکھا رہے ہیں، ان کے فیصلوں کو حل کر رہے ہیں، اور جو مہمان دور سے آ رہے ہیں ان کی خدمتیں بھی کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ ایک نہیں 9 بیویاں ہونے کے باوجود آپ سب کو دن میں 3 بار وقت دے رہے ہیں، اپنی بچیوں کو وقت دے رہے ہیں، اپنے دامادوں کو وقت دے رہے ہیں، اور وقت کا صحیح استعمال کر رہے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ وقت نہیں ہے، وقت بہت ہے، لیکن وقت کے استعمال کا طریقہ نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے کہ وقت کو کیسے استعمال میں لانا ہے، گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سب سے اچھا اور سب سے بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق، اچھی عادت کے ساتھ پیش آئے، اور وہ گھر والوں کے ساتھ جھڑکے نہیں، سختی نہیں برتے، یہ شخص سب سے بہتر ہے۔ آج ہماری عادت کیا ہے کہ ہم باہر اپنے دوستوں سے تو بہت اچھے سے بات کریں گے، ان کو وقت بھی دیں گے، ان کی باتوں کو سنیں گے بھی، لیکن گھر والوں کے ساتھ ہمارا معاملہ الٹا ہوتا ہے۔ ہم ان کو جھڑک دیتے ہیں، ان سے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں گھر والوں کے سلسلے میں تو یہ اندیشہ نہیں ہوتا، باہر والوں کے سلسلے میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، صحیح سے بات نہیں کریں گے، تو پورے محلے کے اندر ہماری بدنامی ہو جائے گی کہ فلاں شخص بد اخلاق ہے، بدتمیز ہے، اس کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ لیکن یہ اندیشہ اور یہ خطرہ گھر والوں کے سلسلے میں نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا کسی سے نہیں کہے گا کہ میرا باپ بد اخلاق ہے، میری بیوی کسی سے نہیں کہے گی میرا شوہر بد اخلاق ہے، بدتمیز ہے، ایسا وہ کسی سے نہیں کہے گی۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ انسان کا رویہ اچھا نہیں ہوتا، یہ گندی عادت ہے۔ گھر والوں کے ساتھ ہمارا معاملہ اچھا ہونا چاہیے۔ گھر والوں کو ہم وقت دیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، وقت کے استعمال کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور جب گھر میں تشریف لاتے تو اپنے وقت کو 3 حصوں میں آپ تقسیم کیا کرتے تھے۔ ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، یہ رات کا آخری پہر ہوا کرتا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی پابندی کر رہے ہیں، اور فجر کی جو سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے اپنے گھر میں پڑھ کر جایا کرتے تھے، تاکہ گھر کا ماحول جو ہے وہ دیندار ہو، گھر کی عورتیں بیویاں یہ دیکھیں کہ میرا شوہر نبی ہونے کے باوجود کتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، اس بات کو دیکھے تاکہ گھر کا ماحول دیندار بنے۔ آج بڑے بڑے دیندار، وقت لگانے والے اور اپنے آپ کو بزرگ سمجھنے والے کون ہیں ایسا جو یہ کہے کہ ہم پابندی سے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں یا پابندی سے گھر میں ہم سنتوں کی پابندی کرتے ہیں، ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو پہلا معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں تہجد کی پابندی، نوافل کی پابندی، عبادت کی پابندی۔ دوسرا عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو کثرت سے تلاوت،
قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، کئی حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سر مبارک ازواج مطہرات کی گود میں ہوتا اور آپ اسی حالت میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ اس وقت بعض آپ کی زوجہ ایسی بھی ہوا کرتی تھی جو پیریڈ سے ہوا کرتی تھی، ماہواری جن کا ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس سے کثرت تلاوت معلوم ہوئی کہ آپ کتنا قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے کہ چلتے پھرتے تو پڑھ ہی رہے ہیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں گود میں، اس میں بھی آپ تلاوت کا اہتمام کر رہے ہیں۔ دوسرا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے آیا۔ تیسرا عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب ہوتے تو کثرت سے آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے، گڑ گڑایا کرتے تھے۔ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ تو ایک پہر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک حصہ وقف کر رکھا تھا، دوسرا حصہ یہ اپنے آرام کے لیے تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کیا کرتے تھے، اور تیسرا جو حصہ تھا اس میں اپنی بیویوں کو وقت دیا کرتے تھے، ان کی باتوں کو سنا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہمیں اپنے وقت کو بانٹ لینا چاہیے، تقسیم کر لینا چاہیے، تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو، ہم اپنے گھر والوں کو بھی وقت دے سکے اور اپنے آرام کا بھی پورا خیال رکھ سکے۔ ہمیں وقت کو تقسیم کر لینا چاہیے۔ حضور نے گھر میں آنے کے طریقے کو بھی سکھایا کہ جب گھر میں آؤ تو کس طریقے سے آؤ، رات میں آ رہے ہو تو بتا کر آؤ کہ میں آ رہا ہوں، تاکہ تمہارے مزاج کے مطابق تمہاری بیویاں اپنے گھروں کو درست کر لیں۔ شوہر کا مزاج ہے کہ اسے آتے ہی گھر صاف چاہیے، بیوی صاف چاہیے، برتن صاف چاہیے اور دسترخوان لگا ہوا چاہیے۔ اگر تم بتا دو گے تو وہ تمہارے آنے سے پہلے گھر کو صاف کر لے گی اور دسترخوان لگا دے گی، لیکن اگر بغیر بتائے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے تمہارے مزاج کے مطابق گھر نہ ملے اور سامان بکھرا ہوا ملے، جس کی وجہ سے چڑچڑا پن پیدا ہو اور لڑائی جھگڑے تک بات آ جائے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ گھر والوں کو بتا دو کہ میں آ رہا ہوں۔ یہ ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی تعلق سے بتایا کہ گھر میں جب بھی جاؤ، کام سے دکان سے نکلو تو فون کر دو کہ میں آ رہا ہوں۔ اسی روایت میں دوسری بات حضور نے یہ بیان فرمائی کہ اپنے گھر والوں کی غلطیوں کو تلاش مت کرو۔ بہت سارے مردوں کی عادت ہوتی ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، وہ یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ چیز غلط رکھی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تو وہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ چیز ایسی رکھی ہے، یہ ویسی رکھی ہے، اس کو صحیح نہیں رکھا۔ خامہ خواہ کے نقص ان کے گھریلو مسئلے کے اندر نکالتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور بیویوں کے جو مزاج ہے اس مزاج میں سختی آنے لگتی ہے، اور پھر وہ یہی تمنا کرتی ہے کہ یہ اچھا تھا، دن بھر سے باہر تھا تو کیا اچھا ہوتا کہ اب بھی یہ باہر رہتا، اور وہ یہ تمنا کرے گی کہ جلدی سے کھانا کھا کر یہ پھر باہر چلا جائے۔ اس لیے ان کی کمیوں کو تلاش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اچھائیوں کو دیکھنا چاہیے اور ان کے مزاج کی رعایت کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے مزاج کی رعایت کرتے، ساتھ ہی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مزاج کی بھی رعایت فرماتے۔ آپ دیکھیں کہ ام المؤمنین کی جب شادی آپ سے ہوئی، عمر 9 سال ہے، رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ 9 سال کی لڑکی میں جو بچپنا ان کے مزاج کے اندر ہوگا، یہ بچپنا جو لڑک پن تھا وہ آپ کے مزاج میں بھی تھا۔ اسی مزاج کی رعایت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین کو ان کی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے کی اجازت دیا کرتے تھے، آپ خود بھی کھیلا کرتے تھے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ خود آپ نے ریس لگائی، آپ دوڑے اور آپ جیت گئے، دوسری مرتبہ پھر آپ نے ریس لگائی اور اس مرتبہ آپ پیچھے رہ گئے، ام المؤمنین آگے نکل گئی۔ یہ روایتوں سے ملتا ہے۔ اسی طرح روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ کے اندر کچھ کرتب دکھانے والے، کھیل دکھانے والے، جو محلے محلے میں گھوم کر کھیل دکھاتے ہیں، وہ کھیل دکھانے والے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین کو وہ کھیل دکھانے کے لیے دروازے پر کھڑے ہو گئے، اور ام المؤمنین آپ کے کاندھے مبارک سے پیچھے سے کھڑے ہو کر اس کھیل کو دیکھتی رہی، اور جب تک ام المؤمنین نے یہ نہیں کہا اے اللہ کے رسول بس،
تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے رہے، وہاں سے تشریف نہیں لے گئے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ ہمیں اپنے گھر والوں کے مزاج کی رعایت کرنا چاہیے۔ گھر والوں کو وقت دیں گے تو ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ پتہ چلے گا، اور اس کے فائدے بھی ہیں۔ فائدہ کیا ہے؟ اعتماد پیدا ہوگا، بیوی کے اندر دل میں ہمدردی پیدا ہوگی، قدر پیدا ہوگی، وہ یہ سوچے گی کہ میرا شوہر میری قدر کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے۔ بچے اس بات کو سوچیں گے۔ اگر ہم وقت نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہم خود بھی فتنوں سے محفوظ نہیں رہیں گے اور گھر والوں کو بھی فتنوں سے نہیں بچا پائیں گے۔ ماحول کیسا چل رہا ہے؟ اگر ہم وقت نہیں دیں گے تو گلی کے جو بدماش ہیں، نالائق کے بدتمیز دوست ہیں، وہ وقت دینے کے لیے تیار ہے۔ بگاڑنے والے دوست ہمارے بچوں کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح جو ماحول چل رہا ہے، گھر کی عورتیں موبائل کے استعمال کی وجہ سے وہ کس سمت میں اور کس رخ میں جا رہی ہیں، ہم وقت نہیں دیں گے تو اس کا نقصان یہ بھی ہوگا، ہم خود اپنے آپ کو بھی نہیں بچا پائیں گے۔ ہو سکتا ہے گھر میں وقت نہ دینے کی وجہ سے ہم کہیں اور وقت دینے لگے تو خود کی بھی حفاظت ہوگی، گھر والوں کو بھی حفاظت ہوگی۔ اگر وقت نہیں دیں گے تو اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوگا کہ بے اعتمادی پیدا ہوگی، شک پیدا ہوگا، بیوی بار بار شک کرے گی کہ آخر جاتے کہاں ہیں، جلدی آتے کیوں نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ اس طرح کی بے اعتمادی پیدا ہوگی۔ اس لیے ہمیں وقت دینا چاہیے۔ آج جو وقت نہیں دیا جاتا ہے گھروں کے اندر، اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ ہے ملازمت، نوکری، کمانا۔ کمانے کا ایسا بھوت سوار ہے کہ انسان کمانے کے لیے دیش چھوڑ کر باہر دیش بھی چلا جائے گا، اوور ٹائم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس سے کہا جائے تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے ہی تو کما رہا ہوں، اور کس کے لیے کما رہا ہوں؟ یہ پیسہ، ایسا پیسہ کس کام کا جو بیوی کی محبت کو دور کر دے، بچوں کی محبت کو دور کر دے، رشتہ داریاں کمزور کر دے، رشتے کو کمزور کر دے، ایسا پیسہ کس کام کا؟ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقے میں، وطن میں رہ کر خدمت کرنے اور کمانے کو ترجیح دی ہے۔ اس کو اول بتایا ہے کہ وطن کی جو کمائی ہے اس کو ترجیح دینا چاہیے، اور یہ اچھی بات نہیں ہے زیادہ ٹائم تک دور رہنا۔ دوسری وجہ جو گھر والوں کو وقت نہ دینے کی ہے وہ موبائل کا غلط استعمال۔ آج موبائل کا استعمال ہمارے اندر اتنا بڑھ چکا ہے کہ موبائل ہاتھ میں نہیں ہوتا بلکہ ہاتھ ہی موبائل میں ہوتا ہے۔ بازو میں بچہ کھڑے ہو کر رو رہا ہے، بیوی کچھ کہہ رہی ہے، لیکن موبائل میں ایسے مگن ہے کہ ہمیں کچھ خبر نہیں ہے کیا کہا جا رہا ہے، کیا سنا جا رہا ہے، کیا کھا رہے ہیں، اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ یہ دوسری وجہ ہے گھر والوں کو وقت نہ دینے کی۔ تیسری وجہ غلط دوستیاں، غیر ضروری دوستیاں ایسی بن گئی ہیں جن کی وجہ سے راتوں کے اندر چبوتروں پر بیٹھے ہیں، ہوٹلوں پر بیٹھے ہیں اور گلی کے چکر کاٹ رہے ہیں، رات میں جلدی نہیں سو رہے ہیں، 2-2 بجے تک، 2:30 3-3 بجے تک جاگ رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ فجر بستر میں ہے اور پھر دن پڑے تک سو رہے ہیں، اور پھر صبح اٹھ کر جب کام پر جاتے ہیں تو پھر شکایت کرتے ہیں کہ برکت نہیں ہو رہی۔ برکت کہاں سے ہوگی؟ بے برکتی تو خود ہم نے اپنے عمل سے پیدا کر لی ہے۔ یہ تیسری وجہ ہے۔ چوتھی وجہ خاندان کی محبت کی اہمیت ہی نہیں ہے، ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہماری بیوی ہم سے محبت کر رہی ہے، ہمارے بچے ہم سے محبت کر رہے ہیں، اس اہمیت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ وقت دینے کی شکلیں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ وقت دینے کی ایک شکل یہ ہے کہ 3 وقت کا جو کھانا ہوتا ہے اس میں کوشش یہ کرے کہ 2 وقت کا کھانا، ناشتہ اور رات کا کھانا، یہ سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھائیں، اس کی کوشش کرے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے شکایت کی، اِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ، کہ ہم کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہو پاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلکم تفترقون، شاید کہ تم لوگ الگ الگ، علیحدہ علیحدہ کھاتے ہو، فَجْعُوا عَلَىٰ طَعَامِكُمْ، کھانے میں ایک ساتھ بیٹھ کر کھایا کرو تو کھانے میں برکت ہوگی۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ کھانا ایک ساتھ کھانے کی فکر کرے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹائیں، اس سے بھی ہمارا وقت دینا بھی ہوگا اور حضور کی سنت بھی زندہ ہوگی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین سے سوال کیا گیا کہ حضور گھر میں رہتے ہیں تو آپ کی کیسی کیفیت ہوتی ہے، حیثیت کیا ہوتی ہے؟ آپ خادم
बन कर घर में रहते हैं या मखदूम बनकर रहते हैं, तो उम्मुल मुमिनीन ने फरमाया आप खादिम बनकर रहते हैं, आप घर में झाड़ू खुद लगा लेते हैं, आटा खुद गूंद लेते हैं, कपड़ा अगर फट गया तो खुद से सी लेते हैं, चप्पल टूट गई खुद से सही कर लेते हैं, घरेलू काम काज में आप हिस्सा लेते हैं। इससे मालूम हुआ कि हमें इस सुन्नत को भी जिंदा करना चाहिए। बाज लोग ऐसे भी होते हैं जो मखदूम बनकर जाते हैं घरों में, हर काम उनके हाथ में होना, ये अच्छी बात नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपने घर वालों को वक्त दें ताकि उसके अच्छे नताइज हमारे सामने आए। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।